نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میرے سننے والے ہم مشن، ہم فکر، ہم سفر ساتھی ہو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حفاظت میں جگہ دی ہے اور سلامتی والی، امن والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ میرے دوستو، باتیں بہت دور چلی جاتی ہے، لیکن کیا کریں، یہ درد دل کس کو سنائیں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، مضطرب ہیں، پریشان ہیں۔ اس وقت پاکستان کے حالات اور پاکستان کے معاملات، کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات اور معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمان حکمران مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ ایک وقت عرب کے مسلمانوں کو دیکھو، عرب حکمرانوں کو دیکھو، عرب کے مسلمان کسی اور طرف جا رہے ہیں، عرب کے حکمران کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح یورپ کے مسلمان بھی مضطرب ہیں، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا لیکن وہ اس کلمے کی حفاظت اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ہمارے پاس اسباب موجود ہیں، ٹیکنالوجی موجود ہے، سیاست موجود ہے، معاشی ذریعہ بھی موجود ہے، اقتصادی ذریعہ بھی موجود ہے، خارجہ پالیسی بھی موجود ہے، علم بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، قوت بھی زیادہ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ناکامی ہی ناکامی ہر طرف سے ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے میرے دوستو، ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑ دیا۔ امیدیں لمبی لمبی، حسرتیں زیادہ، دنیا کی حرص ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے۔ عزت کے پجاری ہو چکے ہیں اور بھکاری بن چکے ہیں۔ ہر وقت ہماری زبان پہ مانگنا ہی مانگنا ہے، ہر ایک سے مانگتے ہیں لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کے بجائے لیٹے ہوئے، ذلت اور رسوائی ہمیں بس راست آتی ہے۔ ہر طرف سے ظلم بربریت برداشت کرنا، یہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے واقعات میں، ایسے نظام میں ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں گے؟ یہ جو غلامی کا طوق انگریز نے ہمارے گلے کے اندر ڈال دیا ہے آج سے چند صدی پہلے، اس کو ہم اتارنے نہیں چاہتے۔ ہمیں اس کی لت لگ چکی ہے، ہمیں اس کا ذائقہ اور چسکا لگ گیا ہے۔ ہم جب تک
کسی کی غلامی، کسی کی پالشی نہ کریں تو ہم نہیں رہ سکتے۔ یہ ہمارے اسلامی حکمرانوں کی عادت بن چکی ہے۔ عوام الناس کو اس کی طرف دکھیلا جا رہا ہے، عوام الناس کو بیکاری بنایا جا رہا ہے، جبکہ عوام غیور ہے، عوام مجبور ہے لیکن عوام غیور ہے۔ عوام کی زندگی اجیر بنائی ہوئی ہے۔ اگر کسی کو کچھ سمجھ آ رہی ہے تو مجھے بھی سمجھا دے۔ عوام کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو کسی اجنبی کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا۔ اپنے ملک کے اندر پریشانی ہی پریشانی، اپنے ملک کے اندر ڈر ہی ڈر، خوف ہی خوف۔ گھر سے نکلتا ہے تو یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ میری آج گھر والوں سے آخری ملاقات ہے، اب پتہ نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا، نہ اس کو آنے کا وہ منصوبہ نظر آتا ہے کہ واپس خیریت کے ساتھ پہنچوں گا، اور نہ ہی اس منزل کی طرف جانے کا کہ خیریت کے ساتھ پہنچوں گا بھی کہ نہیں۔ فون کر کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی ڈاکو تو نہیں آ گیا، کہیں کسی نے لوٹ تو نہیں لیا، کہیں کسی نے قتل تو نہیں کر دیا۔ فکر مندی اولاد کی، مال کی، گھر کی، بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسی کی، اپنے شہریوں کی، اپنے ملک کی، یہ چیزیں مسلمانوں کے ذہنوں کے اوپر سوار ہو چکی ہیں۔ یہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوگا، کیا ہو کر رہے گا، یہ ساری چیزیں مضطرب کرتی جا رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ پورے 2 سال کے بعد گھر لوٹتا ہے تو فکر ہی فکر ہوتی ہے، پتہ نہیں خیریت کے ساتھ پہنچوں گا، پتہ نہیں یہ جو میں نے کچھ کما کے لایا ہے یہ گھر والوں تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا، میرے گھر والے کس حال میں ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے فکروں کے اوپر سوار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑ دیا ہے، بندوں کے ساتھ تعلق جوڑ دیا ہے، امیدیں لمبی کر دی ہیں، بندوں سے امیدیں رکھ لی ہیں، اللہ سے امید چھوڑ کر بندوں سے امیدیں لگا بیٹھے ہیں، جس وجہ سے ہر طرف سے پریشانی ہی پریشانی، ہر طرف سے مضطرب ہی مضطرب ہیں۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، نہ ہمارے بچوں کی تعلیم محفوظ ہے، نہ تعلیمی ادارے محفوظ ہیں، نہ شہر محفوظ ہے، نہ گلی محفوظ ہے، نہ محلہ محفوظ ہے، نہ ہی پورا ملک محفوظ ہے۔ ہر طرف سے دھماکے ہی دھماکے، ہر طرف سے بم ہی بم پھوٹ رہے ہیں۔ زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان، پہاڑ اوپر آ چکے ہیں، ہم پہاڑوں کے درمیان ہیں، پتہ نہیں کس وقت جان لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ کے اندر آ رہی ہیں، ہمارے دماغوں کے اندر سوار ہو رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو فکر مندی اور یہ جو پریشانی ہمارے اوپر مسلط ہے، اس سے نجات کلی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، اس وقت معاملات بہت ہی گمگیر اور بہت ہی مشکل معاملات چل رہے ہیں۔ ملک پاکستان کیا پوری دنیا کے مسلمان غیر محفوظ ہیں۔ فلسطین کے اندر کے حالات اگر دیکھے جائیں تو وہاں آپ کھانا چھوڑ دیں گے۔ یقین کریں ان بچوں کی لاشیں، ان بچوں کی معصوم سی چھوٹی چھوٹے ہاتھ اور چھوٹے چھوٹے پاؤں، اور ان کے سر ان کے درد سے جدا، ان کی مائیں آہیں بگا کر، آہیں لگا کر، رو کر، چسک کر فریادیں کر رہی ہیں، اور گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ آسمان کے نیچے بغیر چھت کے
बगैर बिस्तर के, बगैर पानी के, बगैर खाने के वहाँ अपनी ज़िंदगी के सांस ले रहे हैं। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, मदद करे तो करे कैसे, उन तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे, उनकी आहो पुकार को कैसे अपने दर्द में छुपाएं, उनकी फरियादों को कैसे हम सुने। ये फ़िक्र आम मुसलमानों के ज़हन में आ रही है और हुक्मरान वो अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। मैंने पीछे एक वीडियोज़ में अरब के हुक्मरानों के वो बात बताई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो बदमाश ये जब आया तो इसने आकर सबको अपने कदमों में झुका दिया, हत्ता कि औरतें भी इस्तकबाल करने के लिए बाहर आ गई और इन बड़े बड़े जागीरदार सरमायादार लोग लाइनों में खड़े होकर इसका दीदार कर रहे हैं। अरब के लोग तो ऐसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अरब हुक्मरानों ने सबको अपने पीछे लगा दिया। जहाँ तक कि कतर के वो सुल्तान ने उसको महंगा तरीन जहाज़ गिफ्ट किया, जिसकी मालियत कई खरब रुपया बनती है। अगर यही पैसा वो फ़लस्तीन के अंदर लगा लेते, यही पैसा फ़लस्तीन वालों के लिए भेज देते या कोई ऐसी तरतीब बना देते कि उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता, लेकिन ये नहीं करते हैं, इसलिए कि इनके आका इनसे नाराज़ हो जाएंगे या अपने आकाओं से डरते हैं। इनकी ये ना अपने मफादात सामने हैं और इन सब का हशर वही होगा, इन सब का हशर वही करेंगे। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें कोई ऐसा बहाना मिल जाए तो हम इन सब को सर कलम करवाएं। जिस तरह उन्होंने इराक़ के अंदर सद्दाम के को तख्तादार पर लटकाया, कर्नल कज़ाफ़ी को तख्तादार पर लटकाया, अफ़गानिस्तान के अंदर ज़मीन को ऊपर नीचे किया और अफ़गानिस्तान वालों के साथ जुल्म व सितम किया। पूरी यूरोप और अमेरिका ने मिलकर ये काम सारे अपने हाथों से किए और ये करने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा। अब भी वो मुसलमानों पर जुल्म व सितम कर रहे हैं। तो उनकी नुसरत तो मज़लूमों की तो अल्लाह ताला ही करेंगे। तो मज़लूमों की बद्दुआ से बचो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बद्दुआओं से बचो। बस यही बात करके आप हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। पहली बद्दुआ ये कि मज़लूम की दुआ ये बद्दुआ ये आसमान को चीर कर जाती है। दूसरे नंबर पर मुसाफिर की दुआ, यानी सफ़र करने वाला बंदा अगर सफ़र में है तो वो अगर दुआ करे या किसी के लिए बद्दुआ करे, अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता। तीसरा वो ये वालिदैन, उसके वालिदैन हाथ उठाएं तो वो कभी रद्द नहीं होते। वालिदैन की दुआ औलाद के लिए फ़ौरन कबूल होती है। वो किसी हाल में हूँ, जिस हाल में हूँ, उनकी दुआ कबूल की जाएगी। अल्लाह ताला उनकी दुआ रद्द नहीं करते। तो वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक करते हैं वही कामयाब होंगे और मुसाफिरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं वही कामयाब होंगे। मज़लूमों की मदद करने वाले, मज़लूमों का साथ देने वाले यही लोग कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए और हमारे हाल पर रहम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।